بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ میرے ایک دوست فضل حیات جو ایک صحافی بھی ہیں، انہوں نے اپنے اسکول کا واقعہ مجھے بیان کیا جو میں انہی کی زبانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں میٹرک کر رہا تھا کہ ایک دن کلاس کے استاد سر محسن نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر ہم سب کلاس فیلوز دم بخود ہو گئے۔ یوں لگا یا تو سر محسن نیند پوری نہیں کی یا ہم سب ہی ہیچ ہیں۔ سر محسن نے کلاس میں سب شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چرس بیچنا حلال ہے، ریڑھی پتھارا وغیرہ لگا کر اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا حرام ہے۔ سر محسن کی یہ باتیں سن کر سب بچے اپنے دماغ پر زور دے رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی سر محسن سے سوال کریں کہ سر یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ اگلے روز جب ایک دوست نے ہمت کر کے سر محسن سے سوال کر ڈالا، سر کل والا سبق چرس بیچنا حلال پتھارا لگانا حرام ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا، اگر چرس بیچنے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی انسان کو نقصان، تو جائز اور ریڑھی یا پتھارا سڑک بیچوں بیچ لگا کر اگر راستے میں آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے تو کیا یہ رزق حلال ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ اقرار کیا ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ اسلام کے ان تمام قوانین پر عمل پیرا ہوں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعہ بتلائی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے یا معاملات، اخلاقیات اور معاشریات سے۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ حقوق چھوٹے چھوٹے مسائل سے متعلق ہوں یا بڑے بڑے مسائل سے ان کا تعلق ہو۔ اسلام نے حقوق و واجبات کی فہرست میں راستے کے حق کا اضافہ کیا اور اس بات کو یقینی بنانے کا حکم دیا کہ راستہ مسافروں کے لیے مامون و محفوظ ہو اور انہیں دوران سفر کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس کے لیے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی ایک عبادت بنا دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ان میں پہلا کلمہ طیبہ و آخری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا ہٹانا کوئی عام صدقہ نہیں بلکہ یہ اتنا بڑا عمل خیر ہے جو انسان کی مغفرت کے لیے کافی بھی ہے۔ روایت کے مطابق راستہ چلتے ہوئے ایک شخص کو کانٹوں بھری ٹہنی نظر آئی تو اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آج کل پورے پاکستان اور خاص کر کراچی کی سڑکوں پر کچروں کے ڈھیر ہونے کے ساتھ ساتھ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی اور آنے جانے والے راہگیر بھی متاثر ہیں۔ خاص کر سڑکوں کے بیچوں بیچ پتھارے لگا کر خرید و فروخت کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں انتظامیہ کے کچھ لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جیب کو گرم رکھنے کے لیے یہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ نیک افسران ان تجاوزات کو ہٹانے کی کوشش بھی کریں تو کچھ لوگ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آ کر اس کارروائی کو ظلم عظیم قرار دے کر متعلقہ افسران کو گناہ کبیرہ کا موجد ٹھہرا دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں راستے کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ جو شخص راستے پر خرید و فروخت کرے اور اس کی وجہ سے راستہ تنگ ہو تو اس شخص سے خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اس سے خریدنا گناہ پر مدد کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی خریدے گا نہیں تو وہ راستے میں بیٹھے گا بھی نہیں۔ ان پتھارہ داروں کے ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، جیسے کہ گھروں وغیرہ کے معاملات میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ تعمیرات کے نام پر ملبہ، سریا، ریت، بجری، ٹوٹا پھوٹا سامان مہینوں روڈ یا فٹ پاتھ پر بکھرا پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شارع عام لوگوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔
اور گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حقوق العباد سے غفلت اور گزرنے والوں کو تکلیف دینے کی یہی صورتیں مساجد اور مدارس کی تعمیرات کے وقت بھی نظر آتی ہیں۔ وہی روڈ اور فٹ پاتھ پر کچرا پھینکنا، گزرنے والوں کا تنگ ہونا، گندگی کا پھیلنا، سریا، سیمنٹ، بجری اور ملبے کا مہینوں بکھرا پڑے رہنا، سب ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ مارکیٹوں میں بھی بد نظمی عروج پر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر ہر فرد بیچ روڈ پر گاڑی کھڑی کر کے اپنی سہولت کے مطابق اپنا سامان لوڈ ان لوڈ کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ انتظامیہ اگر چاہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی یہ سب کام ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے دینی جذبہ رکھنے والوں لوگوں میں بھی اس درد کو سمجھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاش کے متعلقہ افراد ان چیزوں کو درست کرنے اور بے ہنگم اور اذیت ناک ماحول سے ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محراب و منبر سے بھی ان مسائل پر آواز اٹھائیں اور عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے احکام سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت، اسوہ حسنہ اور سلف صالحین کی سیرتوں کی روشنی میں حقوق العباد پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ لیکن مجموعی صورت حال سے یوں لگتا ہے کہ شاید ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے متعلق نہیں بلکہ کسی اور کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ریاست پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کے ساتھ دینی اداروں کی انتظامیہ کو بھی یہ درد سمجھنا ہوگا اور اس گناہ سے خود عملی طور پر بچ کر دوسروں کو بچانا ہوگا۔ ان پتھاروں والوں کو بتانا ہوگا کہ تم لوگوں کو تکلیف دے کر جو رزق کما رہے ہو یہ رزق حلال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرما، آمین یا الہ العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں چرس بیچنے کی مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ویسے چرس بیچنا حرام ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔